ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کی نشست میں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کی شہادت کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ میرے محترم سامعین، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے یہ قبل الاسلام ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، فرعونی مظالم سے نجات عطا فرمائی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ کلیم میرا بھائی ہے تو لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہود کی مخالفت کرو اور 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن ایک روزہ شروع میں یا آخر میں ملا لو، یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو، اور فرمایا تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ اور یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا اللہ کفارہ فرما دیتے ہیں، اتنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی دن کو فضیلت جو ملنا تھی، کسی مہینے کو جو فضیلت ملنا تھی، وہ سب حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں مکمل ہو چکا ہے۔ حضور ہمیں دین مکمل دے کے گئے یا ادھورا؟ مکمل دے کے گئے نا۔
تو جس کو جو فضیلت ملنی تھی وہ حضور کی زبان مبارک سے حضور کے مبارک دور میں مل گئی۔ بے شک بہت خوب۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ باقی حسین ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بے شک۔ تو میرے محترم سامعین، 10 محرم الحرام کی فضیلت پہلے سے ہے اور اسلام کے اندر بھی ہے، اور قیامت بھی 10 محرم کو ہی برپا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور قیامت برپا ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نکاح 10 محرم کو بھی ہوا ہے۔ کیا بات۔ آج تو اہل سنت نے بھی اس کو توبہ نعوذ باللہ منحوس سمجھ لیا ہے کہ محرم میں نکاح کرنا ہے، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا منع ہے۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک۔ کیا بات۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نکاح فرمایا، تو اس لیے اس کے اندر ایسی کوئی نحوست نہیں ہے۔ باقی رہی بات صدمے کی، شہادت کی، تو بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا چھوڑی، اس سے بڑا اور کون سا صدمہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر حضور سے تو نہ بڑھاؤ بھائی۔ ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مہینے میں دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں جس دن حضور نے دنیا چھوڑی ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے مدینے میں قیامت برپا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن تو کوئی نکاح نہیں رکتا۔ کوئی رکتا ہے اس دن؟ نہیں۔ ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اس دن تو اس سے بڑا اور کیا صدمہ ہے؟ صحابہ فرماتے حضور مدینے میں آئے، مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن حضور نے دنیا چھوڑی ہمیں ایسے لگا مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ اور کتنے صحابہ جو حضور کی وفات سن کر دنیا چھوڑ گئے، ان کی اپنی وفات ہو گئی۔ ایک صحابی حل چلا رہے ہیں، حضور کی وفات کی خبر سنی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، مولا کانوں سے بہرا کر دے، آنکھوں سے نبینا کر دے، میری زبان کی قوت گویائی واپس لے لے، مجھے ضرورت نہیں جب میرا محبوب دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی حضور کی وفات کی خبر سن کے بے ہوش پڑے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان اپنے حواس کھو بیٹھا، تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کہا حضور دنیا چھوڑ گئے، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ۔ اس مہینے میں تو ساری شادیاں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ حضور کے چچا سید الشہداء جو سب شہیدوں کے سردار ہیں، بے شک۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے، جن کا کلیجہ چبایا گیا اور ہار گلے میں ڈالا گیا جسم کی بوٹیوں کا، اس دن تو کسی نے نہیں کہا کہ شادی منع ہے، سارے ہی شادی کر رہے ہیں، ہر مسلک کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔